अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में इस वक्त दो ही बड़ी खबरें। एक तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेल रही है, पहाड़ जैसा टोटल है और पाकिस्तान उसके ताक़ुब में है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब 4 साल के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है अब उसकी जानिब से NOC भी मिल गया है। जो चार्टर तैयारा आ रहा है, तकरीबन 150 के करीब लोग इस तैयारे में सवार होंगे। जर्नलिस्ट भी हैं, कुछ और लोग भी हैं। शहबाज शरीफ साहब दुबई पहुंच चुके हैं। इत्तलात ये हैं अब तक की कि मियां नवाज़ शरीफ साहब का तैयारा कल 12 बजे के करीब लैंड करेगा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, और फिर वो वहाँ 1-1.5 घंटे की उनकी कोई मीटिंग है और फिर वो वापसी के लिए उड़ान भरेंगे जो लाहौर के लिए वो 2:30 पे और फिर 3:20 पे वो तकरीबन यहाँ पहुँच जाएंगे लाहौर में। ये तो अब तक के शेड्यूल है। लेकिन साथ ही साथ ये ख़बर भी आ रही है कि अगर कोई इसमें तब्दीली लाई जाती है तो सिविल एविएशन को आगाह कर दिया जाएगा। ये भी इम्कान है कि नवाज़ शरीफ साहब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पे लैंड करें। बहरहाल वो पाकिस्तान आ रहे हैं, अब उनके इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है उनको कि पाकिस्तान आपका इंतज़ार कर रहा है। कल मीनार पाकिस्तान का पंडाल है, इसका पेट भरना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन कितने नंबर्स आएंगे, कितना ओवरवेलमिंग होगा कल का जलसा और नवाज़ शरीफ साहब की जो खिताब है, क्या वो मुस्लिम लीग नून का लाइन ऑफ एक्शन क्लियर कर देगा कि अब जब मियाँ आएगा छाएगा, या फिर जो मसाइल हैं वो अपनी जगह रहेंगे। इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे। पीपल्स पार्टी भी रद्द-ए-अमल दे रही है, दीगर जमातों को भी उनकी आमद को लेकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी अपनी जगह हैं। इरशाद साहब, मियाँ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। कमर ज़मान कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। कायरा साहब की एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था। इरशाद साहब, कायरा साहब कहते हैं कि उसूली तौर पे मियाँ साहब को अदालत नहीं जेल जाना चाहिए। अदालत ने उन्हें जो ज़मानत है वो इलाज के लिए दी थी। बहरहाल पीपल्स पार्टी अब तो कह रही है, कल तक तो ये कहते थे कि वापस आ जाएं, अब वो आ रहे हैं। कल क्या होगा? कल लाइन ऑफ एक्शन क्लियर हो जाएगी, मुस्लिम लीग नून आवे और छावे वाला सीन हो जाएगा? खैर ऐसी बात नहीं है कि आएंगे और छा जाएंगे। देखें, फैसिलिटेट तो उनको रियासत की तरफ से, रियासत के इदारों की तरफ से, इवन अदालत की तरफ से किया गया है। और कायरा साहब की जो बात है वो इतना गलत भी नहीं है। जब जनाब मुर्तज़ा भुट्टो साहब आए थे, उनको सज़ा दी थी मिलिट्री कोर्ट ने, तो वो जब आए थे तो वो गिरफ़्तार हुए थे। ऐसा नहीं हुआ था कि उनकी पहले ज़मानतें हो गई हों। और इससे पहले मुझे कम अज़ कम याद नहीं है कि किसी ऐसे शख्स को जो सज़ा याफ्ता हो वो अगर अच्छा, फ़र्क भी ये है कि जो मियाँ साहब को सज़ा हुई वो उनकी मौजूदगी में हुई, उन पर बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद हुई, वकला पेश हुए, जरा हुई, पूरा अदालती प्रोसेस के बाद सज़ा हुई थी। मुर्तज़ा भुट्टो या इस तरह के जो लोग थे जो बाहर से आए और गिरफ़्तार हो गए, उनकी अदम मौजूदगी में सज़ाएँ सुनाई गई थी। इसके बावजूद वो गिरफ़्तार हुए। लेकिन उन दिनों ज़ाहिर है कानून का कोई पास भी होता था, लिहाज भी होता था, कानून की अमलदारी भी होती थी। तो अब ये एक गैर मामूली एक रिलीफ मिला है, इस हद तक ठीक है। लेकिन ये बात कि आएंगे और छा जाएंगे वो मैं नहीं समझता। अगर तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तमाम जमातों को और वो एक तरफ़ा प्रोसेस ना हुआ तो फिर ख़ासी मेहनत करनी पड़ेगी मुस्लिम लीग को और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, क्योंकि अभी भी मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पंजाब की और पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकतों से उस तरह वाकिफ़ नहीं है जिस तरह यहाँ रहने वाली लीडरशिप है। तो उन्हें बहरहाल ख़ासी मेहनत करनी पड़ेगी अपने वोट बैंक को वापस मुजतमा करने के लिए, अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए और आम इंतखाबात में वाक़अतन हकीकतन शफाफ इंतखाबात के ज़रिए अपनी अक्सरियत हासिल करने के लिए। सही। लेकिन कायरा साहब हमारे साथ हैं तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि एक तो कायरा साहब, एक आप सिर्फ सियासतदान नहीं हैं बल्कि एक सियासी मुफक्किर भी आपको समझा जाता है, आपका फ़लसफ़ी का आपका सब्जेक्ट रहा है। तो एक तो तजिया कीजिए कि जब मियाँ साहब आते हैं तो सूरत हाल उनके लिए ज़मीनी हकीकतें क्या होंगी। दूसरा ये जो आपने बयान किया कि उनको आके जेल जाना चाहिए था, जब प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ ही नहीं किया उनकी ज़मानत पर,
تو عدالت کو تو ظاہر ریلیف دینا ہی دینا تھا۔ شکریہ ارشاد صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے اس کی وضاحت سے میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ جی ایک پروگرام کے اندر مباحثہ تھا، جس طرح آپ کے پروگرام پہ ہے، وہاں 3 لوگ تھے ہم مہمان، 2 سینئر وکلاء تھے، ایک بیرسٹر گوہر صاحب تھے اور ایک جو مستندی کے سینئر وکیل تھے وہ تھے، اور اس میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ کیا ہونا چاہیے، لیگلی کیا ہے میاں صاحب کی واپسی بیل فلاں۔ تو میں نے اس کو وضاحت سے کہا جی کہ میں کوئی قانون کا طالب علم نہیں ہوں، پریکٹیشنر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا قانون کا، جی لیکن جو قیاس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو، اور یہ بات میں نے وضاحت سے کہی اور اب بھی کہتا ہوں کہ میں سمجھتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو سزا غلط ہوئی، صحیح، لیکن ایک پروسیس ہوا ہے، اس کے خلاف ان کی اپیل ہے اور ان کو اعلیٰ عدالتوں کو ان کی اپیل سن کے ان کو ریلیف دینا چاہیے، یہ ایک اور ایشو ہے، لیکن ایک پروسیس کے تحت جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کو سزا ہوئی ہے اور وہ جیل میں تھے، ان کے لیے ایک غیر معمولی ریلیز کیا گیا، ان کو علاج کی غرض سے ایک قیدی کو، یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ اور شاید آخری دفعہ بھی، لیکن ان کو ریلیز کیا گیا، وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے، وہاں جانے کے بعد ان کو عدالتوں نے پھر طلب کیا، دیگر کیسز میں ان کو ایکسپاؤنڈر میں ڈکلیئر کیا، ایکسپاؤنڈر کی حد تک تو بات سمجھ آتی ہے، میں نے اس کو بھی کہا تھا، لیکن جب وہ جیل سے ریلیز کے طور پہ ان کو جیل سے باہر بھیجا گیا علاج کی غرض سے، تو لاجیکل یہ ہے کہ ان کو اس سے واقف ہوئے کسی پروسیس کے بغیر ان کو جا کے جیل میں سرنڈر کرنا چاہیے، یہ ایک لاجیکل بحث تھی جس کو میں نے کسی مطالبے کی صورت میں نہیں کہا۔ نہیں ہم تو یہ کہیں بھی نہیں رہے کہ آپ نے مطالبہ کیا ہے، آپ نے تو ایک جو قانونی پوزیشن ہے وہی کی۔ آرگومنٹ کو بہت سارے چینلز پہ چلایا گیا، لیکن میں نے اس کی وضاحت اس لیے ارشاد صاحب، جی ان پرنسپل قاہرہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اب اس کی منطق بھی بیان کر رہے ہیں، جی اچھا اس کے مقابلے میں ایک استدلال جو نواز شریف صاحب کے وکلاء نے عدالت میں کیا، جی اور انہوں نے غالباً امجد پرویز صاحب نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب ہیں جب انہیں سزا سنائی گئی تو وہ ملک سے باہر تھے، اور پھر سزا کاٹنے کے لیے وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ خود پاکستان آئے، انہیں لایا نہیں گیا، تو وہ استدلال شاید ان کا ایک ٹریک ریکارڈ جو ہے اس میں کچھ پازیٹیو ایسنس نظر آیا ہو، تو یہ بھی ایک سلسلہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ تو عدالت کا ہے، یہ بھی اپنی جگہ ہے کہ یہ ایک غیر روایتی بھی ہے، یہ بھی ارشاد صاحب ہے معاملہ۔ اب یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی بلاول صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ ایک شخص کو واپس لانے کے لیے آئین، جمہوریت، الیکشن میں تاخیر کی جا رہی ہے، اور نون لیگ یہ کہتی ہے کہ اب اگر الیکشن کروانے تھے تو ٹائم پہ ہی اسمبلی ڈیزالو کر دیتے، 2 دن جلدی کیوں کروائی؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ تگڑا، قاہرہ صاحب آپ کو اگر آواز آ رہی ہے، آپ نے وضاحت کر دی ہے، بلاول صاحب نے جو مطالبہ کیا یا جو بات کی کہ ایک شخص کو واپس لانے کے لیے آئین، جمہوریت اور الیکشن میں تاخیر کی جا رہی ہے، جبکہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے 60 دن میں الیکشن کروانے تھے تو 2-3 دن پہلے اسمبلی ڈیزالو کرنے یا جو سی سی آئی ہے اس میں مردم شماری منظور کرنے کے لیے ووٹ کیوں کیا؟ اب آپ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی استدلال نہیں ہے۔ دیکھیے پہلی گزارش یہ ہے، اس کی وضاحت میں نے کر دی اس لیے کہ وہ میرا ایک علمی سے بحث تھی جس میں نے وضاحت کی تھی کہ میں قانون نہیں جانتا، لیکن یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو واپس آنا ان کا بڑا خوش آئند ہے۔ جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے، بلاول صاحب نے بھی یہ بات کہی ایک آبزرویشن کے طور پہ کہ یوں لگتا ہے کہ ایک شخص کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، بٹ اینی ہاؤ تو واپس آ رہے ہیں، دیر آئے درست آئے، یہ ان کے لفظ ہے سارے، واپس آ رہے ہیں، یہ خوش آئند بات ہے۔ اور اب الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ فائنل ڈیٹ دے دے، اس کو بھی انہوں نے اپنے اس مطالبے سے جوڑا ہے، اپنی ایک آبزرویشن دیتے ہوئے، کسی مطالبے کے بغیر انہوں نے میاں صاحب کے خلاف وہ بات نہیں کی۔ ان کا اگر یہ بھی تھا تو یہ بھی اتمام میں حجت ہو گیا، اور ویلکم کرتے ہیں میاں صاحب کے واپس آنے کو، اور آپ چاہیے کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے تاکہ الیکشن ہو جائے۔ جہاں تک کہ ہمارے الیکشن کا تعلق ہے کہ ہم 90 ڈیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، مردم شماری کے بعد کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کو اپروو کرنا، اس کے اوپر ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم نے جو اپروو کیا تھا اس کے بعد بھی
90 डेज वाला, ये क्योंकि एक पहली दफा सूरत-ए-हाल पैदा हुई कि इलेक्शन की डेट और मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदी का अमल इकट्ठा हो गया, वरना ये प्लान इस तरह होता है कि हल्का बंदी या मर्दमशुमारी का अमल मिड टर्म में मुकम्मल होता है और एंड पे जाके कहीं इलेक्शन होता है, तो साल डेढ़ 2 साल के फर्क पे होते हैं। लेकिन यहाँ इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ये क्योंकि 5 साल बाद मर्दमशुमारी कराई गई, मिड टर्म में कराई गई, और इसलिए ये दोनों इकट्ठे हो गए। तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि 90 डेज इलेक्शन आइन कह रहा है, इसको डिले ना करें और अगली दफा आप इन हल्का बंदियों पे आ जाए। दूसरी तरफ ये मौक़िफ़ आया कि जी नहीं, हल्का बंदियां कराना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन भी उस मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ, फेयर एंड अप। बिलावल साहब ने साथ ही कहा कि अच्छा जी अगर ये नहीं है तो इलेक्शन की डेट तो दो, शेड्यूल तो दे दो, अगर आप इस मौक़िफ़ को ही मान रहे हैं तो चलो कर लो। ये मुतालबा कर रहे हैं ताकि ये जो एक तासर है कि जी इस मुल्क के अंदर इलेक्शन डिले हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, रोज बहस हो, आपके प्रोग्राम में बहस हो रही है तभी तक। अब मियां साहब के आने से कुछ बादल छटेंगे गैर यकीनी के। मजीद ये कि इलेक्शन कमीशन को अपडेट दे देनी चाहिए, यही बात बिलावल साहब ने अपनी स्पीच में कही। अच्छा कारा साहब, ये फरमाएं कि ये शिकवा तो खुर्शीद शाह साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब और किसी हद तक नैयर बुखारी साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है बाकी सियासी जमातों को नहीं मिल रही और फैसिलिटेट किया जा रहा है मुस्लिम लीग को, तो ये एक हकीकत है वाक़तन कोई सुतेली माँ वाला और सगी माँ वाला सलूक हो रहा है? इरशाद साहब, जहाँ तक ताल्लुक मुस्लिम लीग का है उसके साथ तो हमारे जो गिले शिकवे थे उस पर तो जरदारी साहब को पार्टी ने टाइम दिया है। वो चंद दिनों में पार्टी मीटिंग में बताएंगे कि जो डायलॉग के जरिए पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस करने थे उसका क्या हुआ। इरशाद साहब, मामला ये है कि पीपल्स पार्टी शिकवे कर रही है, लेकिन जो अंदर की इत्तला थी वो यही थी कि शायद कोई इत्तेहाद होना था, सीट एडजस्टमेंट होनी थी जिस पे कोई फ़ाइनल नहीं हो सका, और ये तमाम बातें तहरीक अदम एतमाद जो इससे शहबाज शरीफ साहब से पहले के वज़ीर-ए-आज़म सुनते उनके ख़िलाफ़ लाने से पहले ये फार्मूला तय हुआ था और उस फार्मूले के मुताबिक ये जमातें नहीं चल पाईं और फिर ये मामलात आगे निकले। अगर नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात इनके दूर हो गए हैं तो फिर पीपल्स पार्टी किस से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है? आपको याद होगा आज से काफ़ी अर्सा पहले ने गुजारिश की थी कि मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो फिर ये जो भी अरेंजमेंट है या जो भी अंडरस्टैंडिंग है या जो भी मामलात जो तय होने की बात की जाती है ये नहीं होगा। ये उस वक्त तक है जब तक मियां साहब मुल्क से बाहर। जी। अब मियां साहब आ रहे हैं तो फिर ये तवक्को करना ही मैं समझता हूँ गलत है कि जी अब वो चीज़ें चलेंगी जो पहले की अरेंजमेंट थी। सही है। अच्छा कायरा साहब, अगर मुस्लिम लीग नून के साथ मामलात आपके बेहतर हैं या नून लीग के सामने रिजर्वेशन रख भी दिए गए हैं तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा आप किससे कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी ये इंप्रेशन क्यों दे रही है कि नवाज शरीफ साहब को फेवर मिल रही है? सर, मैंने जो गुजारिश की कि इसका जवाब तो मैं दे सकूंगा जब जरदारी साहब, जिनको पार्टी ने इख्तियार दिया है डायलॉग के जरिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के हल का, अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह हमारी मीटिंग होने वाली है, उसमें वो वज़ाहत कर देंगे, फिर आपसे इसके ऊपर बात करेंगे। आप ये फरमाइए कि आप तो बड़े बाखबर लोग हैं मुझसे कहीं ज्यादा, आप फरमाइए आपकी दानिश में क्या इस वक्त मुल्क के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड है इलेक्शन के हवाले? नहीं, हम साफ़ी हैं, हम तो न्यूट्रल हैं बिल्कुल। सर मैं आपकी न्यूट्रलिटी को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं आपकी न्यूट्रलिटी को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी नज़र में एक न्यूट्रल और क्रेडिबल साफ़ी की नज़र में आप क्या लाज़मी तौर पर समझते हैं कि क्या इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए? जी नहीं कायरा साहब, मामला ये है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो 2013 में भी नहीं थी, आपकी जमात कैंपेन नहीं कर सकी, नून लीग की हुकूमत बनी, 2018 में भी नहीं थी, पीटीआई की हुकूमत बन गई।
تو یہ تو اوورال آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی لوگوں کی ناکامی ہے کہ وہ نظام میں اتنا سدھار نہیں لا سکے؟ شاید خاقان عباسی زیادہ حقیقت پسندانہ بات کرتے ہیں کہ ہر الیکشن میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہر الیکشن میں ایسے ہی ہوتا ہے. ارشاد صاحب اگر ایسے ہی ہوتا ہے یا آپ نے 2 الیکشن کا ذکر فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے. تو ہمیں اس کا مطالبہ کرنا چاہیے الیکشن کمیشن سے, حکومت وقت سے, اپنے اداروں سے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, سب کے لیے یکساں ماحول ہونا چاہیے. تو ایک مطالبہ کرنا وہ کتنا پورا ہوگا کتنا نہیں ہوگا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم نے کوئی اس کے اوپر کنڈیشنز لگائی ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. اگر ماضی میں نہیں تھا تو غلط تھا, اب تو ہونا چاہیے. صحیح ہے. اچھا, کل سے ایک لحاظ سے مسلم لیگ نون تو الیکشن موڈ میں چلی جائے گی, اس کی باقاعدہ انتخابی مہم کا بھی آغاز ہو جائے گا. تو پیپلز پارٹی بھی ایسا کوئی ارینجمنٹ کر رہی ہے کہ باقاعدہ ایک بڑے پیمانے پر وہ احساس دلائے کہ جی ہم بھی الیکشن میں کود گئے ہیں, الیکشن مہم کا ہم نے آغاز کر دیا ہے؟ بلاول صاحب نے اپنا شاہ صاحب ایک ٹور کیا تھا کراچی سے ملتان تک کا, جس میں انہوں نے اپنے انتخابی سفر کا آغاز کیا. پھر تھوڑے عرصے کے لیے ہم اب آرگنائزیشنل اور ٹکٹوں کے ایشوز پہ ہیں, اور اس وقت چونکہ میاں صاحب کی واپسی کا ایشو تھا, ان کے مختلف جگہوں پہ جلسے ہو رہے تھے, اور اگر ہم اپنے جلسے شروع کر دیتے تو پھر یار دوست یہ بحث کر رہے ہوتے, آپ کے دوست اور میڈیا کے ساتھی, کئی ساتھی, سارے تو نہیں کرتے لیکن کئی دوست یہ بحث کر رہے ہوتے کہ پیپلز پارٹی میاں صاحب کے مقابلے میں میدان میں آ گئی, فلاں ہو گیا. تو بہتر ہے کہ میاں صاحب کی جماعت ان کا استقبال کرے, زور و شور سے کرے, پوری توانائی سے کرے, اور اس کے بعد ان کا تو الیکشن مہم شروع ہو گئی. یہی مہم ہوتی ہے نا, جلسے, جلوس, لوگوں سے رابطے, ریلی. تو یہ ہم بھی انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں شروع کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب, یہ بتائیں کہ استحکام پاکستان پارٹی ان کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگلے 2 روز میں وہ ایک طرح سے ری لانچ کریں گے, بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہو جائیں گے. مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب میں کیا کون سی جماعت خطرہ ہے؟ پیپلز پارٹی, استحکام پاکستان پارٹی, مطلب وہ تو شاید اس کانفیڈنس میں ہے مسلم لیگ نون کے, ان کے لیے تو اب گلیاں بالکل سنجیاں ہو چکی ہیں. دیکھیے, بات خطرے کی تو نہیں ہوتی, سیاست میں تو چیلنج ہوتا ہے, خطرہ نہیں. جی, خطرہ تو ہوتا ہے نا جان کا. تو یہ کسی کا حق تو نہیں ہے کہ میں کسی سے چھیننے جا رہا ہوں. یہ تو لوگوں کے پاس جا کے کنوینس کرنا ہے. میں ہوں, پر امید ہوں کہ میری جماعت بھی جا کے لوگوں کو کنوینس کریں گی. ہم بھی اپنی رائے لوگوں کے سامنے رکھیں گے, منشور سامنے رکھیں گے, ماضی کی خدمات رکھیں گے, مسلم لیگ بھی رکھے گی, پی ٹی آئی بھی رکھے گی, جماعت اسلامی بھی رکھے گی, اور سب کی حکومتیں پاکستان کے لوگ دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد لوگ فیصلہ کریں گے. اور ہمیں توقع یہ ہے کہ اس دفعہ شراب دکھانے والے کامیاب نہیں ہوں گے, بلکہ پاکستان کے لوگ خوابوں کی حد تک رہیں گے. شرابوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے یا شراب دکھانے والوں کے پیچھے کمر نہیں کریں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنا جو آپ کی جماعت کا موقف ہے وہ بھی پیش کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا مسلم لیگ نون کا موقف لیں گے اور ان سے جانیں گے کہ تیاریاں ان کی کیسی جا رہی ہیں ان کے قائد کے استقبال کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, قاہرہ صاحب سے بات کرتے ہیں تو ایک بڑی بیلنسڈ, متوازن قسم کی رائے دیکھنے کو ملتی ہے, اور سم ٹائم یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو ان کی پارٹی لائن ہے, یہ جو سٹیٹمنٹس پارٹی سے پارٹی کی سٹیٹمنٹس میڈیا پہ چل رہی ہیں, یہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بھی بات کر رہے ہیں, لیکن ایک توازن کے ساتھ بات کرتے ہیں. میاں صاحب اب وہی اگین کل جب انہوں نے آنا ہے, وہ بات کیا کریں گے ارشاد صاحب؟ ابھی آپ آپر میں ساتھ ہی تھے, ہم دیکھ رہے تھے پورے شہر میں بینرز لگے ہیں کہ انشاءاللہ پھر سب ٹھیک کرے گا. تو اس کو دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ کیا بات وہ کریں گے؟ عرفان صدیقی صاحب یا کسی اور دوست نے کیا کچھ بتایا ہوگا میاں صاحب کو, کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا؟ میرے خیال ہے کل تو وہ متوازن بات کریں گے, اور 2 وجوہات سے. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ابھی وہ ان کی ضمانت ہوئی ہے 24 تک کے لیے, انہوں نے ضمانت بھی کنفرم کرانی ہے,
اپنے کیسز سے بھی جان چھڑانی ہے، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ اپنی صاحبزادی مریم نواز صاحب کی سیاست کا راستہ بھی ہموار کرنا ہے، ہموار کرنا ہے، ہموار رکھنا ہے۔ تو بظاہر تو یہ ہے کہ میاں صاحب اور اسی لائن پر چلیں گے جس پر شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور باقی ان کو چلانا چاہتے ہیں۔ ان کو اکسانے والی بھی بہت ہیں، کہنے والی بھی بہت ہیں کہ جناب آپ اپنے بیانیے پر قائم رہیں گے تو بات بنے گی، لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، قوم تو اس وقت قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ویسے میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں پہلے ایک دفعہ جی کہ لوگوں نے کہا جی قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے قدم بڑھائے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، سارے اور میں۔ اس کے بعد لیکن جماعت سر جب میچور ہوئی تو پھر تو لوگ کھڑے رہے نا ان کے ساتھ، میاں صاحب خود چلے گئے لیکن ان کے لوگ کارکن رہنما کھڑے رہے۔ مسلم لیگ کاف کہاں سے بنی تھی؟ نہیں میں میچورٹی کی بات کر رہا ہوں 2013 کے بعد، کہا 13 کے بعد تو صورتحال بالکل ہوتی۔ میں ویسے مطلب میں کوئی تنزیہ بات نہیں کر رہا، یہ میاں صاحب نے خود کہا اور ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ یہ تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ تھا ان کا کہ بھئی آپ لوگ مجھے اکساتے رہتے ہیں اور جب باری آتی ہے تو ہم اندر چلے جاتے ہیں اور آپ پیچھے پوٹتے نہیں ہیں۔ وہ تو ایک لیکن اس کے پھر پیرالل جو بات مشاہد حسین سید صاحب کرتے ہیں ہاں کہ میں نے تو 2 دن بعد اخبار میں پڑھا میاں صاحب جدہ چلے گئے۔ وہ تو بہت ساروں کا تھا، وہ تو بہت سارے لوگ ایسے کہتے تھے، وہ بلکہ کہتے تھے اپنا غوث علی شاہ صاحب کہ جناب چلو سیٹ نہیں تھی تو ہم نیچے بیٹھ کے چلے جاتے، کچھ آپ کرتے تو صحیح تھی کہ ہمیں بھی ساتھ بٹھا لیتے جہاز میں، ہم نیچے بیٹھ جاتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کل کی تقریر نواز شریف صاحب کی بڑی متوازن معتدل ہوگی، مفاہمت کا وہ پیغام دیں گے، اور جو لوگ یہ توقع کر رہے ہیں شاید یعنی ان سے کہ جی وہ اپنی جو ٹھان لیتے ہیں، جو انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے اس کا اظہار شاید وہ کل نہ کریں، آگے وقت آئے گا تو وہ اظہار کریں گے، لازماً کریں گے۔ رانا احسان افضل صاحب ارشاد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور ظاہر ہے رانا صاحب تو ان کا ایک سلسلہ میاں صاحب کے ساتھ ان کے والد صاحب کے ٹائم سے ہے، اب خیر راجہ ریاض صاحب بھی آ چکے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ رانا صاحب کتنے بندے کل آپ لے کے آ رہے ہیں، اور اب سبھی لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو مسلم لیگ نون ان کی توقعات کے مطابق اوور ویلمنگ ریسیپشن دے پائے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ بات کیا کریں گے، یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ ہم پھر سے ٹھیک کریں گے، تو اس کا لائن آف ایکشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس دفعہ پارٹی کو مریم نواز صاحبہ نے بڑا بہترین طریقے سے ری آرگنائز کیا، مختلف ونگز کو متحرک کیا، ہر وارڈ میں، ہر یو سی میں، پی پی میں، پروونشل اسمبلی سیٹ پہ، ڈسٹرکٹ وائز، ڈویژن وائز، ہر لحاظ سے بڑی محنت کی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں ٹارگٹس بھی دیے گئے، لیکن اب بات ٹارگٹ سے اوپر جا چکی ہے۔ اوور ویلمنگ رسپانس ہے ورکرز کا، بہت زیادہ ولولہ پایا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چاروں طرف سے پاکستان کے اندر سے چاروں طرف سے جو ڈائریکشن ہوگی 21 کو وہ مینار پاکستان کی طرف ہوگی، اور ایک بھرپور اور ہسٹورک ویلکم جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ بیانیہ کیا ہوگا؟ دیکھیں مسائل کا حل کوئی جادو کی چھڑی سے نہیں ہونے لگا۔ 2013 کا جو پاکستان تھا جو میاں نواز شریف کو ملا، اس وقت 2500 بم دھماکے ہوتے تھے ایک سال میں، دہشت گردی کے واقعات تھے، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، $6 ارب ریزروز میں تھے۔ ہم نے 5 سالوں میں ٹیکس کلیکشن دگنی کی، دہشت گردی کو اس ملک سے ختم کیا، اندھیروں کو ختم کیا، سی پیک لانچ کیا، ملک میں کم ترین مہنگائی کی شرح تھی۔ یہ ہم نے میاں صاحب نے کر کے دکھایا۔ تو انشاءاللہ اب بھی آپ جو بہتری دیکھ رہے ہیں اس وقت معیشت کے اندر، ڈالر تھوڑا مضبوط، روپیہ مضبوط ہوا ہے، کوئی حالات معیشت کے بہتر بھی کی طرف لگ رہا ہے کہ رجحان ہے، یہ تبھی ممکن تھا کہ جو 16 ماہ کی ہماری حکومت تھی اس نے IMF کے معاہدے کو انٹیکٹ رکھا۔ اس چیز کے باوجود کہ ہمیں بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑے، بجلی مہنگی کی ہم نے، گیس مہنگی کی جاتے ہوئے آخری ہفتوں میں بھی، لیکن آج اس کے ثمر آپ کو یہ جو تھوڑی بہت بہتری معیشت میں نظر آ رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم بھی فیل گڈ فیکٹر دیتے، پی ٹی آئی کی طرح بجلی سستی کرتے، گیس سستی کرتے، IMF کو معاہدے کو توڑ دیتے، لیکن آج پھر یہ
बेहतरीना नजर आती, हम दिवालियेपन की बातें कर रहे होते। तो इंशाल्लाह इस तसलसल को कल मियाँ साहब जो हैं वो अपना महंगाई से जो अवाम जो तकलीफ में है, जो अवाम माशी बहरान के अंदर है, उससे निकालने का अपना लायामल, पार्टी का मैनिफेस्टो, सब इस पे बात होगी। और मैं समझता हूँ कि एक राना साहब दो चीज़ें ये हमने देखी हैं इस 14 माह 16 माह में भी, उससे पहले भी पिछले 5 साल के दौरान। एक मरियम नवाज़ साहिबा थी जो कहते थी कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, पावर टॉक्स टू पावर। दूसरा मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो मर्द मुफाहमत हैं, वो कहते हैं कि सबको मिल बैठना चाहिए और मसाइल का हल निकालना चाहिए और किसी के साथ तसादुम आज़ाराई इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं इन दोनों नैरेटिव्स को, बयानियों को किस तरह मिलाएंगे? एक आपकी बात तो ठीक है, आप ये बात तो कर रहे हैं कि जनाब वो महंगाई ये वो सारा कुछ वो इश्यूज़ हैं, लेकिन 16 माह का बोझ भी है। तो मियाँ साहब वो बोझ उठाने के लिए तैयार होंगे? सिर्फ तरक्की की, खुशहाली की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, या जो मरियम साहबा कहती रही हैं वो भी वो आपका मकसद अचीव हो चुका है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखिए अभी पाकिस्तान को जो और पाकिस्तानी अवाम को जो दरपेश मसाइल है उसमें सबसे बड़ा मसला माशी है, तो मईशत पे तो बात होगी। बाकी जो जिस तरफ आप जिक्र कर रही हैं वो मियाँ साहब ने तब भी जब वो बात की मईशत की वो बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाती है इंटरफेरेंस से, वो मईशत को डीरेल कर देती है, और इसके ऊपर उन्होंने एहतसाब की बात की। देखिए हमारी वाहिद जमात है जिसने कोशिश की कि हम एहतसाब करें उन अनासिर का जो आइन को अपने हाथ में लेते हैं, उसका कोई अच्छा रद्द अमल नहीं आया। तो आगे बढ़ने के लिए देखें, मैं समझता हूं कि ये तभी मुमकिन होगा इस मुल्क में जब सारे सियासी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक पेज पे हों इस मामले पे, और अदारे भी, कि इसको हमने कैसे आगे लेके चलना है। अगर एक जमात चाहे या एक हुकूमत चाहे कि हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है, तो वो मुमकिन नहीं होगा जब तक सब स्टेक होल्डर्स एक पेज पे नहीं होते। अभी इस वक्त करंटली मियाँ साहब जो हैं, मैं समझता हूँ अगर मुझे कोई उनको मशवरा देना हो, वैसे तो वो कल अपना पूरा बयानिया नैरेटिव देंगे, वो यही होगा कि हमें मईशत की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर भी बात करनी चाहिए है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं क्रिएट करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे बात होगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं थे, और आइंदा आने वाले वक्त में भी खड़े रहेंगे। लेकिन हमें मईशत को ठीक करना है, गुर्बत को कम करना है, महंगाई की कमर तोड़नी है, दहशत गर्दी सर उठा रही है, इससे मुकाबला करना है। ये बड़े बड़े अहदाफ हैं जो आपको आने वाले चंद महीनों में जिनसे मुकाबला करना ज़रूरी होगा, लाजिम होगा। अच्छा, आपके जो एक तो सियासी मुखालिफिन वो हैं जो हमेशा से आपके मुखालिफिन हैं, एक अब वो सियासी मुखालिफिन हैं जो कल तक आपके इत्तेहादी थे, बिलावल साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं। वो दो चीज़ें कह रहे हैं। एक तो ये है कि मियाँ साहब के साथ जो है वो जो हुस्न सलूक हो रहा है वो ज़रूरत से ज़्यादा लाडले का सलूक हो रहा है, और दूसरा ये है कि हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती नज़र नहीं आ रही जो एक निगरान सेटअप में होनी चाहिए। तो ये गिला शिकवा क्यों पैदा हुआ है? क्या वाकई आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा फेवर ले रहे हैं और उनको नहीं दे रहे? देखिए, जो अगर तो ये इनका इशारा बेल के ऊपर है, जो मियाँ साहब को प्रोटेक्टिव बेल मिली है, तो देखिए इसी अदालत से मियाँ साहब इजाज़त लेके गए थे कि उन्होंने लंदन जो है वो इलाज कराना है, और उसी अदालत के सामने वो अपने आप को जो है सरेंडर करेंगे। अब सिर्फ इस चीज़ की दरख्वास्त मंजूर हुई है कि जब वो पाकिस्तान लैंड करें उनको हथकड़ी ना लगाई जाए, वो खुद अपने आप को अदालत के सामने पेश कर देंगे। तो उनकी सज़ाएं माफ़ नहीं हुई, उनकी जो उनकी कन्विक्शंस हैं वो सेट असाइड नहीं हुई, वो बरकरार हैं।
صرف اس چیز کی اجازت لی گئی ہے کہ 3 دن ان کو دے دیے جائیں کہ وہ عدالت میں خود اپنے آپ کو پیش کریں گے اور قانونی کارروائی جو بھی ہے پھر اس کو وہ برداشت کریں گے یا اس سے مقابلہ کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی ایسی انہونی چیز ہے کہ جس کی بیسس پہ کہا جائے کہ ہمیں بڑا کوئی فیور مل گیا ہے. یہ عدالت کا پروگیٹو تھا, عدالت نے ہمیں یہ فیور نہیں, یہ عدالت نے ہمیں یہ 3 دن دے دیے کہ ہتھکڑی نہیں لگے گی, وہ اپنے آپ کو خود سرنڈر کرنے کا ان کو موقع مل گیا. جہاں تک باقی باتیں ہیں کہ ہمیں کوئی ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے, تو وہ الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کرایا جا رہا ہے ہمارے لیے, تو اس فیصلے میں تو یہ سارے شامل تھے. جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ تھی تو اس میں تو سینسس کو نوٹیفائی کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کا بھی اتنا ہی ہاتھ تھا جتنا باقی جماعتوں کا تھا یا حکومت کا تھا. تو پھر ڈیلیمیٹیشن کا ہی تاخیر ہے نا, تو وہ جب 30 نومبر کو ختم ہوگی اس کے بعد الیکشن ہے. تو میں اس چیز کو بھی نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی ہماری وجہ سے کوئی ڈیلے ہوا یہ الیکشن, یہ تو فیصلہ سب کا تھا, سب اس میں شامل تھے. تو باقی اگر ان کو کچھ لگتا ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ کی وہ بات کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے. پنجاب میں کوئی ڈیولپمنٹ کے ہمارے دیے ہوئے پروجیکٹس نہیں چل رہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ شاید ان کی جو خواہشیں تھیں کہ پنجاب میں وہ متحرک ہو جائیں وہ نہیں ہو سکا. بلوچستان میں ان کی کوئی امیدیں تھیں وہ پاش ہو گئیں, تو شاید وہ اپنی انسیکیورٹی کا اظہار کریں. جی اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا, اب آپ جو کہہ رہے ہیں ہم سب ٹھیک کر دیں گے, آپ کی حکومت ابھی جب اگست میں ختم ہوئی تو اس وقت جو معاشی اشاریے تھے ان میں کوئی ٹھہراؤ نہیں تھا. کم از کم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 4-6 ہفتے سے ڈالر کی بات کر لیں, پیٹرولیم کی قیمت ہوئی ہیں, کچھ ٹھہراؤ آیا ہے. اور آپ کے جانے کے فوراً بعد بجلی کے بل تو ایک افرید کی صورت عوام پہ ٹوٹے. ان حالات میں بھی 16 ماہ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو آپ ان کو اگنور کر کے سب ٹھیک کر دے کا بیانیہ دے رہے ہیں, عوام اتنے سادہ ہیں, اتنے بھولے ہیں کہ وہ اس کو آن کریں گے اور وہ بھول جائیں گے کہ آپ تو 16 ماہ کے تھے ہی نہیں اور اس دوران معیشت اسی طرح خراب نہیں تھی؟ نہیں, میں نے تو اون کیا ان 16 ماہ کو. میں پھر دہراتا ہوں کہ جس بہتری کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا یہ ممکن ہوتی کہ اگر ہم بجلی سستی کر جاتے, پیٹرول سستا کر جاتے, IMF کے معاہدے کو رد کر جاتے اور ایک اپنی سیاسی گیم کھیل کے عارضی فیل گڈ فیکٹر دے جاتے, تو کیا آج ہم دیوالیے کی بات پھر سے نہ کر رہے ہوتے؟ کیا یہ جو بہتری آئی ہے یہ ممکن ہوتی؟ نہیں ہوتی. تو ہم نے تو وہ ذمہ داری کے فیصلے لیے جو ان پاپولر تھے, ہم مانتے ہیں. ہم نے تو جاتے ہوئے بھی آخری ہفتوں میں بھی بجلی کو بڑھا دیا, ہم نے تو جاتے ہوئے بھی پیٹرول کو مہنگا کر دیا, لیکن سمر آپ کو آج نظر آ رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ ڈالر اسٹرینتھن ہو رہا ہے, آج آپ کی جو ہے وہ مہنگائی کے اندر کوئی بہتری آ رہی ہے. تو یہ ہمیں جو حکومت ملی تھی, ہمیں تو بجلی سستی کر کے ملی تھی, پیٹرول سستا کر کے ملا تھا, ہمیں تو IMF معاہدے کو ڈسٹ بن میں پھینک کے ملا تھا, ہمیں تو ایمنیسٹی اسکیم اناؤنس کر کے حکومت ملی تھی. تو ہمیں تو معاشی دلدل میں ڈال کے حکومت دی گئی تھی, ہم نے وہ حکومت کیئر ٹیکر کو نہیں دی, ہم نے استحکام مشکل اپنا بوجھ اٹھایا. تو میں سمجھتا ہوں 16 ماہ ہم عوام کو سمجھائیں گے, عوام کو سمجھ آئے گی, عوام شعور رکھتی ہے. اور 16 ماہ اتنا لمبا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اپنی پالیسیز نئے سرے سے لانچ کریں اور ان کا رزلٹ لیں. اور ویسے بھی آخری سال میں آپ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کرتے, یہ تو پہلے سالوں کا کام ہوتا ہے, پہلے 1-2 سال ٹرم کے اندر کیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. میاں صاحب نے پہلے بھی کر کے دکھایا, اب بھی کر کے دکھائیں گے. تو میاں صاحب اور مسلم لیگ کل کے جلسے میں یہ مطالبہ کرے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے اور الیکشن کمیشن سے کہ جی اب چونکہ ہمیں تو ایک لیول پلینگ فیلڈ مل گئی, ہمارے مخالفین کو بھی دی جائے اور کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے, سب کو الیکشن میں حصہ لینے, انتخابی مہم چلانے اور شفاف الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. دیکھیے, جب پاناما سے اقامہ نکالا گیا تھا, جب وزارت عظمیٰ چھینی گئی, صدارت چھینی گئی PMLN کی میاں نواز شریف سے, RTS کو بٹھایا, جیلوں میں ڈالا, تو تب ایک سازش, ایک پلان کے تحت یہ کچھ ہو رہا تھا. آج اس کا موازنہ آپ کر رہے ہیں PTI سے اور خان صاحب سے جو جیل میں اس وقت موجود ہیں. تو جو یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی گئی, سائفر پہ جھوٹ رچا گیا, نفرت کے بیج بوئے گئے, میر جعفر, میر صادق کے نعرے لگائے گئے, پھر 9 مئی ہوا,
یہ حقیقت ہے, یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو کیا آپ پاناما سے اقامہ نکال رہے ہیں یا آپ 9 مئی کو دوبارہ ہونے سے روک رہے ہیں, یا آپ, میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی اپنے اعمال کا جو انہوں نے اعمال کیے وہ ان کے آگے آ گئے ہیں اور وہ اس کی سزا کاٹ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی جماعت کے ساتھ ایک بوند زیادہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, یا ایک بوند زیادتی نہیں ہونی چاہیے اگر وہ بے گناہ ہے, اور کسی لیڈر کو لاڈلا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ گلٹی ہے تو قانونی کارروائی کی جائے, اگر وہ نان گلٹی ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے. تو یہ ہمارا موقف ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس میں ملوث نہیں ہے ان کے پاس کھلا میدان ہونا چاہیے. اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا اس کے پاس کھلا میدان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کی کیمپ سے یہ بات آ رہی ہے کہ میاں صاحب نے پاکستان روانگی سے قبل کسی اہم عہدیدار سے یو اے ای میں, یو اے ای حکومت کے, ان سے ملاقات کرنی ہے. تو کس سے ملاقات ہونی جا رہی ہے؟ ایسی خبریں ہم جب وہ سعودی عرب گئے تب بھی سن رہے تھے, لیکن بعد میں رپورٹ نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی بہت بڑی شخصیت سے ملاقات کی ہو. تو یہاں اب کس سے ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں, میرے پاس تو ایسی کوئی انفارمیشن اس وقت موجود نہیں ہے کہ میں تصدیق کروں یا تردید کروں کہ کس سے ہوئی اور کس سے نہیں ملاقات ہوئی. لیکن میاں صاحب کی قداور شخصیت ہے, اور میاں صاحب دنیا بھر میں, خاص کر کے مڈل ایسٹ میں ان کا ایک وزن ہے. اور ان کے دور میں جو پاکستان کی فارن پالیسی تھی, چاہے وہ مڈل ایسٹ کے لیے ہو, چاہے وہ ویسٹرن ممالک کے لیے ہو یا سی پیک کے لیے ہو, مضبوط ترین تھی. تو میاں صاحب کو پروٹوکول ملتا ہے ان ممالک میں, کیونکہ ان کو مانا جاتا ہے, ان کی لیڈرشپ کو تسلیم کیا جاتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے خوش آئین ہے, اور اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا, ان کی شخصیت کو نہیں ہوگا. اقامہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ اقامہ کے جو ڈاکومنٹس تھے یہ یو اے ای نے دیے تھے پاکستان کو, یہ چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں. تو میاں صاحب گلہ کریں گے یو اے ای کے حکمرانوں سے کہ جناب آپ نے مجھے سزا دلوائی تھی, اب آپ دیکھیں میں تو بری ہو کے جا رہا ہوں, اقتدار سنبھالنے جا رہا ہوں, آپ کو کیا حاصل ہوا؟ دیکھیں وہ سزا تو اس کی ہمیں کسی سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حقائق تو اب عوام کے سامنے بچے کو پتہ ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ کل راجہ ریاض صاحب آپ کی قیادت میں آئیں گے یا آپ راجہ ریاض صاحب کی قیادت میں آئیں گے, اور آپ کے حلقے سے کتنی گاڑیوں کا قافلہ لاہور پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی میں خود ایک تقریباً 1000 سے اوپر کی ریلی جو ہے وہ لیڈ کروں گا. راجہ صاحب بن رہی ہے گاڑیاں دے سکتے ہیں 1000 لوگ. جی ہاں جی 1000 افراد میرے ساتھ ہوں گے, اس سے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ. تو راجہ صاحب سے آپ خود سوال پوچھ لیں, لیکن میں تو خود اس کی قیادت کروں گا. جی قافلے آپ کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے آپس میں اس استقبال کو لے کے؟ جی نہیں, ابھی نہیں ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو, شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.